پاکستان میں 7 اکتوبر سن 1958 کو پہلا مارشل لاء نافذ کرنے والے صدر سکندر مرزا کو تاریخ نے ایسا نشان عبرت بنایا کہ نہ صرف اس نے قسم پرسی کی حالت میں طویل جلاوطنی کاٹی بلکہ مرنے کے بعد اسے پاکستان کی مٹی میں دفن ہونا بھی نصیب نہ ہوا۔ کسی زمانے میں صدر سکندر مرزا اتنے مضبوط تھے کہ ملک کی سیاست ان کی انگلیوں پر ناچتی تھی، ان کے اشاروں سے حکومتیں بنتی اور بگڑتی تھیں اور لوگ ان کی نظر عنایت کے منتظر رہا کرتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ پھر اتنا طاقتور حکمران قسم پرسی کا شکار کیسے ہو گیا؟ اس کا 2 لفظی جواب ہے مارشل لاء لگانے کی وجہ سے، کیونکہ اس کے نفاذ کے 3 ہفتوں بعد ہی ان کے اپنے لگائے ہوئے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ایوب خان نے انہیں صدر کے عہدے سے فارغ کر دیا۔ میجر جنرل سکندر مرزا افسر شاہی اور فوج کی پروردہ شخصیت تھے، اس لیے ملک کو جمہوریت سے آمریت کی طرف دھکیلنے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ ان کی کوشش تھی کہ وہ صدر کے عہدے پر ہمیشہ فائز رہیں، اس لیے انہوں نے سیاستدانوں کا ایسا گروہ تیار کیا جس نے سازشوں کے تانے بانے تیار کیے۔ سکندر مرزا کے اشاروں پر حکومتیں بنتی اور ٹوٹتی رہیں، لیکن پھر ان کے اقتدار کو بھی آگ لگی اسی گھر کے چراغ سے۔ جب وقت نے پلٹا کھایا تو یہی سکندر مرزا اپنے یار غار فیلڈ مارشل ایوب خان کے ہاتھوں ملک سے جلا وطن کر دیے گئے اور پھر انہیں پاکستان میں قبر کے لیے 2 گز زمین بھی نہ مل سکی۔ تقریباً 200 سال پہلے انگریزوں کی مدد سے نواب سراج الدولہ کو شکست دے کر بنگال میں اپنے اقتدار کا راستہ ہموار کرنے والے میر جعفر کی اولاد سکندر مرزا کے مزاج میں بوئے سلطانی ابھی تک موجود تھی۔ پاکستان کے گرد و پیش میں اس زمانے میں 2 بادشاہتیں موجود تھیں، ایک افغانستان کی اور دوسری ایران کی۔ سکندر مرزا جب ان بادشاہوں کے جاہ و جلال کو دیکھتے تو ان کے دل میں بھی ایسی ہی خواہشات سر اٹھاتی۔ اس نوعیت کے کچھ آنکھوں دیکھے واقعات قدرت اللہ شہاب نے بھی بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ کابل کے شاہی محل دلکشا کا ہے، جس کی چکا چوند دیکھ کر سکندر مرزا کی آنکھیں خیرہ ہو گئی، اور دوسرا واقعہ ایران کا ہے۔ سکندر مرزا کی اہلیہ بیگم ناہید مرزا نے ایک شاہی ضیافت کا منظر یاد دلاتے ہوئے قدرت اللہ شہاب سے ایک دفعہ کہا کہ ان دعوتوں میں 2 جرنیل شاہ ایران کے پیچھے کھڑے رہتے ہیں، اور یہاں دیکھو میجر کے رینک کے ADC ہمارے برابر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، اس پر تم لوگوں کو کچھ سوچنا چاہیے۔ پاکستان کی ابتدائی سیاست کی اس الف لیلہ میں کسے کیا سوچنا چاہیے تھا؟ بس سوچ کے اس بحران نے اس ملک ہی نہیں بلکہ اچھے بھلے طاقتور حکمران کو زوال سے دوچار کر دیا۔ سکندر مرزا کے زوال کا جو سفر 8 اکتوبر کو مارشل لاء سے شروع ہوا تھا، 27 اکتوبر کو صدارت کے منصب سے ان کی معزولی اور 2 نومبر سن 1958 کو ان کی ملک بدری کا باعث بنا، اور اسی دربدری میں ہی وہ موت کے منہ تک جا پہنچا۔ سکندر مرزا کی پیدائش 13 نومبر سن 1899 کو مرشد آباد مغربی بنگال میں ہوئی تھی۔ انہوں نے ممبئی کے مقامی کالج سے تعلیم پائی اور قیام پاکستان کے بعد حکومت پاکستان کی وزارت دفاع کے پہلے سیکرٹری نامزد ہوئے۔ مئی سن 1954 میں مشرقی پاکستان کے گورنر بنا دیے گئے، پھر وزیر داخلہ بنے اور ریاستوں اور قبائلی علاقوں کے محکمے بھی ان کے سپرد کر دیے گئے۔ ملک غلام محمد نے اپنی صحت کی خرابی کی بنا پر انہیں 6 اگست سن 1955 کو قائم مقام گورنر جنرل نامزد کیا۔ سکندر مرزا 5 مارچ سن 1956 کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پہلے صدر منتخب ہوئے اور 7 اکتوبر سن 1958 کو سیاسی بحران کی آڑ میں انہوں نے ملک میں مارشل لاء نافذ کر دیا۔ یوں ان کا زوال شروع ہوا کیونکہ انہوں نے وہی شاخ کاٹ دی جس پر یہ خود بیٹھے تھے۔ 27 اکتوبر کو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر فیلڈ مارشل ایوب خان نے انہیں برطرف کر دیا اور یہ موقف اختیار کیا کہ اگر آئین ہی نہیں رہا تو پھر صدر کا عہدہ بھی نہیں رہا، یعنی جب آئینی شاخ ہی نہیں رہی تو پھر صدارتی آشیانہ کیسا۔ 27 اکتوبر کی رات جنرل برقی، جنرل اعظم اور جنرل خالد شیخ سکندر مرزا کے گھر پہنچ گئے۔ ملازمین نے بہت کہا کہ صاحب اس وقت آرام کر رہے ہیں، لیکن جرنیل اتنی آسانی سے کہاں ٹلتے ہیں۔ انہوں نے سلیپنگ گاؤن میں ہی صدر سکندر مرزا سے پہلے سے ٹائپ شدہ استعفے پر دستخط لیے اور پھر کہا کہ اپنا سامان اٹھا لیں، کیونکہ آپ کو ابھی اور اسی وقت ایوان صدر سے نکلنا ہوگا۔ سکندر مرزا نے اپنے عہدے کے بارے میں کچھ بحث کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی اہلیہ ناہید مرزا ایک بار پھر زیادہ معاملہ فہم ثابت ہوئیں اور انہوں نے صرف اتنا پوچھا کہ میری بلیوں کا کیا ہوگا۔ یوں ملک کے سیاہ و سفید کے مالک سمجھے جانے والے سکندر مرزا قسم پرسی کی حالت میں اپنی بلیاں ملازموں کے حوالے کر کے ملک چھوڑ کر لندن چلے گئے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ بتاتی ہے کہ ایوب خان ہو یا سکندر مرزا، آئین کی منسوخی اور مارشل لاء کے نفاذ کے بارے میں دونوں کے خیالات میں کوئی فرق نہ تھا۔ دونوں نے یہ مہم اکٹھے ہی سر کی تھی، لیکن صرف 3 ہفتے کے دوران ایسے اختلافات پیدا ہو گئے جس کے باعث مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر ایوب خان کو یہ انتہائی قدم اٹھانا پڑا۔ آئینی اور قانونی نظام کو لپیٹ کر ملک کو ایک نئی اور انجانی منزل تک پہنچا دینے والی ان دونوں شخصیات کے درمیان نفاق کا پہلا بیج ایوب خان ہی کے ایک مطالبے سے پھوٹا، جب انہوں نے سکندر مرزا سے کہا کہ وہ 2 خطوط تحریر کرے، ایک وزیر اعظم فیروز خان نون کے نام جس میں بتایا جائے کہ یہ ماورائے آئین قدم کیوں اٹھایا گیا،
اور دوسرا خود ایوب خان کے نام، جس میں مارشل لاء کے تمام اختیارات بلا تردد ان کے سپرد کر دیے جائیں۔ سکندر مرزا نے پہلا خط تو فوری لکھ دیا، لیکن دوسرا خط لکھنے میں انہیں تعامل تھا، لیکن 3 دن کی مزاحمت کے بعد یہ کام بھی انہوں نے بالآخر کر دیا۔ سکندر مرزا تادم مرگ یہ شکوہ کرتے رہے کہ مارشل لاء کے نفاذ کے فوراً ہی بعد ایوب خان کے تیور بدل گئے تھے۔ ان کے بقول ایوب خان اتنے شاطر تھے کہ میکیولی بھی ان سے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ ان 2 خطوط کے لکھے جانے کے بعد معاملات درست ہونے کی امید تھی، لیکن ایسا نہ ہو سکا، بلکہ سکندر مرزا کے بقول ایوب خان نے ان سے نگاہ ملا کر بات کرنا بھی بند کر دی تھی۔ دوسری جانب ایوب خان الزام لگاتے ہیں کہ اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر سکندر مرزا مطلق العنان شہنشاہ بننا چاہتے تھے اور اس مقصد کے لیے وہ مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بھی بنا چکے تھے۔ ایوب خان کے بقول سکندر مرزا نے انٹیلیجنس کے ذریعے فوجی دستوں کی نقل و حرکت اور ان کی پوزیشن کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کی، جبکہ ایئر فورس کے اعلیٰ افسر مقبول رب کے ذریعے کئی اہم جرنیلوں کو گرفتار کرانے کی کوشش کی۔ ایوب خان کے بقول یہ ایک ایسی خطرناک کوشش تھی جس کے نتیجے میں مسلح افواج کے درمیان تصادم ہو جاتا۔ وہ الزام لگاتے ہیں کہ سکندر مرزا نے ایئر کموڈور مقبول رب کو ٹیلی فون پر ہدایات جاری کی کہ وہ بری فوج کے 3 جرنیلوں جنرل آغا محمد یحییٰ خان، جنرل شیر بہادر اور جنرل حمید کو گرفتار کر لیں۔ ان گھمبیر حالات میں ایک ہی راستے کے مسافروں یعنی مارشل لاء لگانے والی 2 طاقتور شخصیات کے درمیان تیزی سے بڑھنے والی یہ دوریاں سکندر مرزا کے لیے زندگی بھر کا روگ بن کر رہ گئیں اور یہیں سے ایوب خان کے عروج کا سورج طلوع ہوا۔ اصل بات یہی تھی کہ ایک نیام میں 2 تلواروں کا سمانا چونکہ ممکن نہ تھا، اس لیے کسی ایک کو جانا ہی تھا، اور جانا اسی کو تھا جو طاقت سے محروم تھا۔ زوال کا جو سفر 8 اکتوبر سن 1958 کو مارشل لاء سے شروع ہوا تھا، 27 اکتوبر کو صدارت کے منصب سے سکندر مرزا کی معزولی اور 2 نومبر سن 1958 کو ان کی ملک بدری کا باعث بنا۔ پاکستان سے جلا وطن کیے جانے کے بعد انہوں نے اپنی بقیہ زندگی برطانوی دارالحکومت لندن میں گزاری۔ سکندر مرزا کو 3000 پاؤنڈ پینشن ملتی تھی، جس میں ان کا شاہانہ گزر بسر ممکن نہ تھا، تاہم ان کے ایرانی اور برطانوی رفقا نے ان کی مالی اور معاشی مدد جاری رکھی، جس کے باعث انہوں نے چند سال نسبتاً بہتر زندگی گزاری۔ تاہم اپنی بیماری کے ایام میں انہوں نے اپنی بیوی ناہید مرزا کو مخاطب ہو کر یہاں تک کہہ دیا کہ ہم بیماری کے علاج کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے مجھے مر جانے دو۔ ایوب خان کی اقتدار سے معزولی کے بعد سکندر مرزا نے پاکستان واپس آنے کی کوشش کی، لیکن انہیں اس کی اجازت نہیں ملی۔ بالآخر 13 نومبر سن 1969 کو ان کی 79ویں سالگرہ کے دن لندن ہی میں دل کے عارضے کے باعث ان کا انتقال ہو گیا اور وصیت کے مطابق ایران میں دفن ہوئے۔ خیال رہے کہ صدر یحییٰ خان نے ان کی میت پاکستان لانے اور یہاں دفن کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا اور ان کے رشتہ داروں کو بھی نماز جنازہ میں شرکت سے سختی سے روک دیا گیا تھا۔ ایران کے بادشاہ محمد رضا شاہ پہلوی نے خصوصی طیارے کے ذریعے سکندر مرزا کے میت تہران لانے کا حکم دیا۔ یہاں سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کی آخری رسومات ادا کی گئیں، تاہم ملک کی بنیادیں ہلانے والے طالع آزماؤں کو اس واقعے سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ کئی برسوں تک ملک کے سیاہ و سفید کے مالک بنے رہنے والے سکندر مرزا کو اگر پاکستان میں قبر کے لیے 2 گز زمین بھی نہ مل سکی تو ان کا انجام سکندر مرزا سے بھی برا ہو سکتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔